کاشٹا اور مصر کے محکوم بننے کی داستان 3100 قبل مسیح میں نارمر نامی بادشاہ نے دریائے نیل کے کنارے آباد 2 ملکوں کو متحد کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں مصری ریاست کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے اس ریاست کی ترقی، دفاع اور خوشحالی کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جن کی بدولت یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے اس دور کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 16ویں صدی قبل مسیح میں اس ریاست کو ایسے حکمران مل گئے جنہوں نے مصر کی سرحدوں میں بے مثال توسیع کی۔ مصر نے دنیا بھر میں کئی علاقے فتح کر کے وہاں اپنی حکومتیں قائم کی اور یوں اس ریاست نے پھیل کر سلطنت کی شکل اختیار کر لی۔ وہ سلطنت جس کے زیر قبضہ علاقوں کی فراوانی تھی اور ان مفتوحہ علاقوں یا کالونیوں میں کش نامی علاقہ بھی شامل تھا۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور کچھ صدیوں بعد مصر کے حالات میں ایسا بگاڑ آیا کہ اس کی سابقہ کالونی کش طاقت میں اس سے آگے نکل گئی۔ اتنی آگے کہ کش کے ایک بادشاہ نے مصر پر قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی بنا لیا۔ کش کے اس بادشاہ کا نام کاشٹا تھا۔ آخر کاشٹا مصر پر قبضہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ کش مصر سے زیادہ طاقتور کیسے ہوا؟ مصر حاکم سے محکوم کیسے بنا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، قدیم مصر 1075 قبل مسیح میں عدم استحکام کا شکار ہو کر بالائی اور زیری مصر نامی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بالائی مصر کی حکومت پر پادریوں نے قبضہ جما لیا، جبکہ زیری مصر پر ایک اور شاہی خاندان نے قبضہ کر کے اپنی الگ حکومت بنا لی۔ یہ سلسلہ کئی برس چلا، یہاں تک کہ 945 قبل مسیح میں بادشاہ بننے والے شیشانک اول نے ملک کے دونوں حصوں کو ملا کر ایک بار پھر متحدہ مصری ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ مگر شیشانک اول کے بعد آنے والے حکمران زیادہ دیر اس اتحاد کو قائم رکھنے میں ناکام رہے اور 837 قبل مسیح میں مصری ریاست کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق زیری مصر کے علاقے میں ہیراکلیوپولس، ٹینس، سیس، ممفس اور ہرموپولس نامی ملک وجود میں آ گئے، جبکہ بالائی مصر میں تھیبز نے ملک کی شکل اختیار کر لی۔ ملک میں افراتفری، خانہ جنگی اور شدید عدم استحکام کا ماحول تھا، لیکن کش نامی علاقے میں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ یہ علاقہ طویل عرصہ مصر کے زیر قبضہ رہا۔ اس کے بعد 11ویں صدی قبل مسیح میں آزاد ہو گیا تھا، جس کے بعد وہاں کے لوگوں نے اپنی ریاست کی تعمیر نو شروع کر دی اور 750 قبل مسیح میں انہیں کاشٹا جیسا حکمران مل گیا، جس نے مصر میں داخلی حالات میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بالائی مصر پر قبضہ کر لیا۔ کاشٹا نے یہ کیسے کیا؟ یہ جاننے سے قبل کش اور مصر کے تعلقات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، کش نامی علاقہ شمالی افریقہ میں اس جگہ تھا جہاں موجود ملک سوڈان ہے۔ کش کے اس علاقے کے گرد موجود علاقے کو نوبیا کہا جاتا تھا، یعنی یہ علاقہ نوبیا کے اندر تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق نوبیا میں انسانی آبادکاری 8000 قبل مسیح میں جاری تھی۔ جب مصری ریاست وجود میں آ گئی تو نوبیا اور کش کا علاقہ ان کے لیے سونے کی چڑیا بن گئی، کیونکہ وہاں سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کی بہتات تھی۔ مصر کے طاقتور فرعون سونے اور دیگر بیش قیمت دھاتوں کے حصول کے لیے وقتاً فوقتاً نوبیا اور کش پر حملے کرتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر نے 16ویں صدی قبل مسیح میں نوبیا اور کش کو فتح کر کے انہیں اپنی کالونی بنا لیا۔ اس کے بعد کش صدیوں مصر کے غلامی میں رہا۔ غلامی کے اس دور میں وہاں کے محکوم لوگوں کی ثقافت پر مصری ثقافت کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق کش کے مذہب، آرٹ اور تعمیرات پر مصری تہذیب کی گہری چھاپ پڑی۔ تاہم 11ویں صدی قبل مسیح میں مصری ریاست زوال کا شکار ہونے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر کش مصر سے آزاد ہو گیا۔ جب مصری حکمران آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے تو کش کے لوگوں کی ان کے حملوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ مصر کی خانہ جنگی ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں موجود نپاٹا نامی شہر کو دارالحکومت قرار دے کر علیحدہ ملک کے طور پر حکمرانی شروع کر دی۔ مصر کا زوال ان کا عروج بنتا گیا اور جب 8ویں صدی قبل میں مصر کے داخلی حالات بہت زیادہ خراب تھے، علاقائی حکمران ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے، تو کش نے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی سابقہ حاکم ریاست کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ منصوبہ جس کا خالق کش کا بادشاہ کاشٹا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کاشٹا نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟
مورخین کے مطابق کش کا یہ بادشاہ اپنے دیگر ہم وطنوں کی مانند مصری ثقافت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ اپنے دارالحکومت نباٹا کو بھی مصری روایات کے رنگ میں ڈھال چکا تھا۔ مصری ثقافت اور مذہب سے اس لگاؤ نے اسے مصر کی ریاست کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے بالائی مصر کے مذہبی شہر تھیبس کے ساتھ گہرے تجارتی مراسم تھے۔ وہ بخوبی آگاہ تھا کہ مصر میں پادری اور دیگر اعلیٰ حکام کی تعیناتی کیسے کی جاتی تھی۔ مصری ریاست کے ساتھ اس تعلق، اس کی سمجھ بوجھ اور علم نے اس پر قبضے میں اس کی رہنمائی کی۔ اس نے تلوار کے بجائے عقل سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور مصر میں ایک مرکزی حکومت کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر اپنی بیٹی آمینردس اول کو بالائی مصر میں اہم ترین عہدہ دلایا۔ اس عہدے کا نام تھا گارڈز آف امن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس عہدے میں ایسا کیا تھا؟ دوستو، مصر میں گارڈز آف امن نامی یہ عہدہ سیاسی اور روحانی لحاظ سے طاقتور ترین سمجھا جاتا تھا۔ اس عہدے کی حامل خاتون کو مصر کے سب سے طاقتور دیوتا امن کی بیوی سمجھا جاتا تھا اور ایسی خاتون کا مقام فرعون کے برابر ہوتا تھا۔ مصری تاریخ کے ریسرچر وینڈی میروپ نے اس منصب پر فائز خواتین کی سیاسی طاقت سے متعلق لکھا ہے کہ ان خواتین کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ تھی، جسے اعلانیہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ اکثر شاہی علامات اختیار کر کے تھیبس شہر کے علاقے میں اپنے والدین یا اپنے بھائیوں کی جگہ حکومت کرتی تھی۔ تو یہ تھی اس عہدے کی اہمیت جو کاشٹا نے اپنی بیٹی کو دلوایا۔ اہم سوال یہ ہے کہ کاشٹا نے اپنی بیٹی کے لیے اس عہدے کے حصول کے لیے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کیسے کیا تھا؟ مورخین کے مطابق جب آمینردس اول کو یہ مقام مل گیا تو اسے بالائی مصر کے اہم ترین شہر تھیبس پر مؤثر کنٹرول حاصل ہو گیا۔ تھیبس پر قبضے کا مطلب بالائی مصر کے پورے علاقے پر قبضہ تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس منظر نامے میں چونکہ زیر مصر کا علاقہ کئی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چکا تھا، اس لیے وہاں سے کاشٹا کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے پرامن انداز سے بالائی مصر پر قبضہ کر کے خود کو مصر کا بادشاہ قرار دے دیا۔ یوں مصر ایک عظیم سلطنت سے اس ملک کی کالونی بن گیا جو ماضی میں کئی صدیاں اس کے زیر قبضہ رہا تھا۔ تاہم کاشٹا پورے مصر پر قبضے میں ناکام رہا تھا۔ زیر مصر میں قائم ریاستیں اس کے زیر کنٹرول علاقوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ کارنامہ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے پیے نے سر انجام دیا، جس نے مصر کے ان باقی علاقوں کو فتح کر کے وہاں پر اپنی حکمرانی کی تھی۔ دوستو، تو یہ تھی کش ریاست کے بادشاہ کی مصر کو محکوم بنانے کی داستان۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔